حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھائی بیمار ہو گئے تھے، بچپن تھا، چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، یہ بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا آپ کوئی منت مان لیں، انشاءاللہ آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی شرعی منت مان لیں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے منت مانی کہ اگر میرے شہزادے ٹھیک ہو گئے تو میں اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گی، اور آپ کے والد گرامی نے بھی یہی منت مانی، اور آپ کے گھر میں ایک باندی تھی، لونڈی تھی جو گھر کی خدمت کرتی تھی، ان کا نام تھا حضرت فضہ۔ پھر جو بڑے ہوتے ہیں ان کے اعمال کا رنگ تو چڑھتا ہے، انہوں نے کہا اگر شہزادی روزہ رکھے گی تو میں کھاتی پھرتی رہوں گی، میں بھی ان شہزادوں کے لیے منت مانتی ہوں، میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ گھر والوں نے منت مان لی 3 روزوں کی، تو 3 روزے رکھے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی عرض کروں، بہت سارے لوگ منتیں مانتے ہیں، جب یہ منت مانی جاتی ہے نا جی، یہ منت واجب نہیں ہے، اگر کسی نے مان لی پھر واجب ہو جاتی ہے۔ جب بندہ کوئی چیز اپنے اوپر واجب کر لے پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے یہ قرآن فرما رہا ہے یوفون بالنذر، اپنی نذروں کو پورا کرو۔ لیکن میں نے دیکھا ہے جہلاء کی جماعت آپ کو بہت مل جائے گی ہر علاقے میں، شہروں میں، دیہاتوں میں۔ ایک بچے کو دیکھا اس کے بال ایسے لٹکے ہوئے تھے، ایسے ایک چوٹی، میں نے خود پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے بھئی، یہاں سے تم سارے کٹوا دی، یہ چوٹی کیا ہے؟ جی منت سی میری۔ کس چیز کی منت ہے جی؟ میری اماں نے منت منی سی۔ پتہ نہیں ہے کہ منت کیا ہے بھی؟ منت تو وہ ہے جو شریعت کی حدود میں رہ کے مانی جائے۔ آپ منت مانیں قرآن کی تلاوت کی، آپ منت مانیں طواف کی، آپ منت مانیں نوافل کی، آپ منت مانیں روزوں کی۔ دیکھو کیسا اسوہ ہے، فرمایا کہ بچے بیمار ہو جائیں تو کیسا اسوہ دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ منت مانیں، میں کہتا ہوں اہل بیت کے طریقے پر عمل بھی ہو جائے گا، اللہ بچوں کو شفا بھی عطا فرما دے گا۔ تو ایسی منت مانی جائے، مثلا کوئی کہتا ہے میں جہاں فلاں جگہ دربار پہ جا کے ناچوں گا، یہ میلہ جو لگتا ہے ہمارے اس میں بہت سارے لوگوں کے ڈھول بجا رہے ہیں اور ناچ رہے ہوتے ہیں، جی منت ہے جی چادر چڑھانے جا رہے ہیں، سب غیر شرمی جہلا کرتے ہیں۔ جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہوگا، جس کے پاس کچھ عقل شعور ہوگی، وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ آپ کوئی پڑھا لکھا بندہ سنجیدہ جس کے پاس کچھ علم ہوگا دین کا، شریعت کا، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور ہم یاد رکھنا، ہم ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ایسے کوئی دیوانے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ ہماری جماعت کہتی ہے ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے جو ایسے اعمال کریں اور مسلک کو بدنام کریں۔ آپ وہ منت مانیں جو شریعت کی حد کے اندر ہو۔ منت مانی گئی، حضرت علی المرتضیٰ آپ مزدوری کرتے تھے، وقت ایسا بھی آیا لیکن دین کی خدمت ہوتی رہی۔ پھر وہ منت پوری کرنی تھی، کچھ آٹا گھر میں آیا، منگوایا گیا، ایک روایت میں ایک یہودی سے منگوایا گیا، تو کھانا تیار ہو گیا۔ حضرت علی پاک مغرب کی نماز آپ پانی سے افطاری کر کے آپ مغرب کی نماز رسول اللہ کے اقتداء میں پڑھی، پھر گھر گئے، گھر میں روٹیاں پک گئیں، ایک ایک روٹی سب کے لیے پکی۔ جب دسترخوان پہ روٹی رکھی گئی تو دروازے پہ دستک آئی، السلام علیکم یا اہل البیت۔ کون؟ میں یتیم ہوں، در کا سوالی ہوں، کچھ روٹی مل جائے، اللہ آپ کو جنت کے کھانے کھلائے۔ خاتون جنت سے پوچھا کیا کریں، سارا دن روزہ تھا، پہاڑوں کی گرمی ہے، ایک روٹی ہے سب کے پاس۔ تو خاتون جنت نے کہا میں تو سخاوت کی گود میں پلی ہوئی ہوں، اٹھائیں یہ روٹیاں ان کو دے دیں۔ دوسرا دن آیا، پھر وہی پانی سے افطاری کی اور پھر نماز پڑھ کے آئے، دسترخوان لگا تو دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ مسکین ہوں، پھر روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ تیسرا دن آیا، السلام علیکم یا اہل البیت، میں قیدی ہوں، کافروں کی قید میں تھا، انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، مجھے کھانا تک نہیں دیا، بہت بھوکا ہوں، در پہ آیا ہوں، کچھ کھانا مل جائے، اللہ آپ کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ تیسرے دن بھی کھانا دے دیا، اللہ رب العزت نے قرآن ہی اتار دیا۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا. جیسے جیسے سوالی آیا تھا، یتیم پہلے آیا تو یتیم پہلے لگا دیا، مسکین دوسرے نمبر پر آیا تو قرآن میں وہی ترتیب آئی، قیدی بعد میں آیا تو وہی ترتیب آئی. یہ ہوتا ہے عمل، یہ ہوتا ہے اخلاص. تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی